آخری زمانے میں کھڑک سنگھ کو معزول کر دیا تھا تقریباً نونہال سنگھ نے. باقاعدہ جو بادشاہ نا، یہ دلچسپ بات ہے، یہ ایک دن کے ہی رہے، کیونکہ ایک دن جب کھڑک سنگھ کی وفات ہوئی، بلکہ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے ہی مارا تھا کھڑک سنگھ کو. اچھا. نونہال سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا سب سے بڑا پوتا تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ذہین، جنگجو اور نڈار شہزادہ تھا. یہ حویلی 1837 میں شہزادہ نونہال سنگھ کے لیے تعمیر کرائی گئی تھی. بدقسمتی سے نونہال سنگھ 1940 میں 19 سال کی عمر میں ہی بہت پراسرار حالات کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. نونہال سنگھ کی ہلاکت کے کچھ عرصہ بعد ہی انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا اور پنجاب سے سکھ راج کا سورج غروب ہو گیا. یہ حویلی لاہور موری گیٹ کے اندر سکھ فن تعمیر کی ایک عمدہ مثال ہے. اگر دیکھا جائے تو ہندو فن تعمیر میں کچھ تبدیلی لا کر مغلوں نے اپنا طرز تعمیر بنایا. اس کے بعد سکھوں نے مغلیہ فن تعمیر کو دیکھ کر اس میں کچھ تبدیلی کر کے فن تعمیر میں اپنی ایک الگ شناخت بنائی. اسی طرح ہر مذہب کے فن تعمیر میں دیکھیں تو مذہب کا پہلو لازمی طور پر نظر آتا ہے. مثلا ہندو فن تعمیر میں بت اور مورتیاں زیادہ دیکھنے کو ملیں گی، اور مسلم فن تعمیر میں قدرت کے حسین مناظر، ہندو مذہب سے مختلف مقبروں کی محرابیں اور نقش و نگار نظر آئیں گے، اور سکھ طرز تعمیر میں دیکھنے کو ملتی ہے. سکھ دھرم برِ صغیر میں موجود مختلف مذاہب کا مرکب ہے. مثلا ہندوازم، بودھزم، اسلام، کرسچن مذاہب کے فن تعمیر کے ڈیزائن کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا. آپ جہاں پر کسی بھی تاریخی ورثہ کے فن تعمیر کو دیکھ لیں، وہ عمارت کا ایک ڈھانچہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مکمل پیغام ہوتا ہے. ناظرین، جب نونہال سنگھ یہاں آتا تو آنے والے لوگوں کو حویلی کے داخلی دروازے سے اوپر بنے ہوئے جھروکوں سے اپنے درشن کراتا تھا. اگر اس جھروکے سے نیچے کچھ نقش و نگار کے ساتھ کچھ تصویریں کہہ لیں، جو دو کی تعداد میں آدھے پرندے نما مخلوق، ان کے سر کے اوپر ایک اور جانور بھی دکھائی دے گا جس کا منہ کھلا ہوا ہے. ان تصاویر کو دیکھا جائے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندو اور بدھ مذہب میں پائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی طوطے کی شکل بھی بنائی گئی ہے، کیونکہ ہندو اور بدھ مذہب کے نظریات میں گرودا یعنی آدھا انسان اور آدھی چیل جیسی مخلوق ہے، جو ہندو دیوتا وشنا کی سواری. آپ کبھی غور فرمائیں تو گرودا کو ہندو فن آرٹ میں چیل کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، اور بعض اوقات گرودا کو انسان کے روپ میں بھی دکھایا جاتا ہے، جو کہ اکثر اوقات ہندو مذہب کے فن تعمیر فن آرٹ میں گرودا کے ہاتھ میں پکڑا دکھایا جاتا ہے. ہندو اس پیالے کو امرت یعنی آب حیات کہتے ہیں، جو ہندو دھرم کے مطابق گرودا کے اپنی ماں کو دشمنوں سے بچانے کے لیے لیا تھا. ہندو دھرم میں طوطوں کو بھی مقدس سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ طوطے بنانے کا مقصد محبت کا دیوتا کا کام دیو کی سواری کے طور پر محبت کے دیوتا کا کام دیو کی سواری کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. یہاں اس حویلی کے جھروکے میں یہ تصویریں بنانے کا مقصد نونہال سنگھ کو ہندو دیوتاؤں وشنو اور کام دیو کے ساتھ تشبیہ دینا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہندو دیوتا وشنو کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور کائنات کا محافظ سمجھا جاتا ہے. تو ناظرین، نونہال سنگھ بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کا وہ واحد پوتا تھا جس میں اپنے دادا کی تمام تر کوالٹی موجود تھی. اس کے علاوہ گرودا کے سر سے نکلتے ہوئے جانور کو مکڑا کہتے ہیں. یہ مکڑا آدھی مچھلی اور آدھا مگرمچھ ہوتا ہے.
اس کو ہندو اور بدھ مذہب میں داخلی دروازے کے سامنے لگایا جاتا ہے۔ یہاں پر بنانے کا مقصد شہزادے کو آفات اور مصیبتوں سے بچاؤ کے طور پر بنایا گیا ہے۔ میری جان طلحہ شفیق صاحب یہ ہسٹورین بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، بڑا نالج ہے ان کے پاس، تو تھوڑی سی معلومات ہم ان سے بھی لے لیتے ہیں۔ جی نہال سنگھ جو ہے یہ کھڑک سنگھ کے بعد جو ہے متاخرین جو سکھ رولر ہیں رنجیت سنگھ کے بعد جو بنے، پھر کھڑک سنگھ آئے، پھر نونہال سنگھ بنے۔ آخری زمانے میں کھڑک سنگھ کو معزول کر دیا تھا تقریباً نونہال سنگھ نے۔ جی تو لیکن باقاعدہ جو بادشاہ نا، یہ دلچسپ بات ہے، یہ ایک دن کے ہی رہے، کیونکہ ایک دن جب کھڑک سنگھ کی وفات ہوئی، بلکہ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے ہی مارا تھا کھڑک سنگھ کو۔ اچھا، تو یہ ان کے فرزند نیک اختر تھے، ویسے یعنی کہ بیٹے تھے، تو انہوں نے کہتے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مارا، یا ان کے جو ان کے ساتھ سلوک رہا اس کے بدل ہو کے دل خراش ہو کے وہ ان کا دیہانت ہوا۔ تو یہ ان کی جب استھیاں جلا کے جب آ رہے تھے تو جناب ان کے اوپر قلعے کی جو ہے نا دیوار گزر گئی، وہ پل گر گیا۔ تو اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو سکھ عہد کا بہت ایک پاورفل کردار ہمیں ملتا ہے ڈوگرا خاندان، تو ان کے تھے وزیر اعظم دھیان سنگھ ڈوگرا۔ بہت بیشتر مورخین کا یہ خیال ہے، مغربی بھی اور سکھ مورخین بھی اور دوسرے مورخین بھی یہی کہتے ہیں کہ دھیان سنگھ ڈوگرا کی سازش تھی نونہال سنگھ کو مروانا۔ تو یہ ویسے ایک دن کے بادشاہ ہیں، یہ ان کی حویلی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ سکھ عہد ختم ہوا 1849 میں، جب دلیپ سنگھ کو انہوں نے معزول کر دیا اور وہ انگلستان چلے گئے، تو پھر یہ حویلی جو ہے برطانوی حکومت کی عملداری میں آ گئی۔ پھر انہوں نے یہاں پر 1860 کے لگ بھگ جو ہے نا وکٹوریہ ہائی اسکول بنایا، اور یہ تب سے یہ یہاں پر فنکشنل اسکول ہی ہے چل رہا ہے۔ اور یہ لاہور کی ایک شاندار حویلیوں میں سے ایک ہے جہاں پہ آپ کو دیکھیں فریسکو کا کام بڑا تازہ ملتا ہے۔ ابھی بھی اسکول بننے سے بعض چیزوں میں تبدیلی ہے، لیکن بلڈنگ کا بیسک سٹرکچر نہیں چینج ہوا۔ حسین تارڑ تو اس کو کہتے ہیں لاہوری تاج محل ہے۔ اچھا اچھا، تو وہ تو اس کو لقب ہی لاہوری تاج محل کا دیتے ہیں، ان کی کتاب ہے لاہور وار کی، تو وہ کہتے ہیں یہ لاہوری تاج محل ہے۔ ان کے اتنا شاندار کام ہے، ان کے اس تاج محل کو صرف انہوں نے وہ ایک تشبیہ کے طور پہ استعمال کیا کہ اس جیسے ہی نہیں ہے لیکن اسی طرح حسین و جمیل ہے۔ یعنی کہ جو لاہور کی ٹریڈیشنل حویلیز اگر آپ نے دیکھنی ہو جن کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں، تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پر آپ کو باقاعدہ جو ہے نا آپ فریسکو میں دیکھیں، بہت ہمیں ہندو مائتھولوجیز اور سکھ اور ہندو آرکیٹیکچر کی مالگمیشن نظر آتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دھیان سنگھ کی حویلی، ہوشیار سنگھ کی حویلی اور تیجا سنگھ کی جو حویلی ہے نا، وہ تین حویلیاں ٹکسالی دروازے میں۔ وہ اب حویلی دھیان سنگھ میں گورنمنٹ کالج بھی بنا تھا، جی سی یونیورسٹی کی بنیاد جو ہے گورنمنٹ کالج کی بنیاد حویلی دھیان سنگھ میں رکھی 1864 میں۔ یہ تین حویلیاں اکٹھی ہیں۔ یہ تین حویلیوں میں اس وقت فاطمہ جناح گرلز کالج ہے۔ تو جہاں پہ فاطمہ جناح گرلز کالج ہے وہ ان تینوں حویلیوں کی زمین کے اوپر ہے۔ تیجا سنگھ، ہوشیار سنگھ اور بعض لوگ کہتے ہیں دھیان سنگھ کی بھی زمین ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ دھیان سنگھ کی حویلی کی اصل عمارت میں سے صرف دربار ہال بچا ہے۔ وہ دربار ہال جو ہے وہ مقفل ہوتا ہے، بند ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو دھیان سنگھ کی حویلی کی زمین ہے نا، یہ ڈوگرا خاندان کے پاس چلے گی جو کشمیر کے مہاراجا، تو یہ ابھی تک جو ہے انتظامی طور پہ آزاد کشمیر کے متحد ہے۔ یہ لاہور کی وہ جگہ ہے پونچھ ہاؤس اور حویلی دھیان سنگھ جو حکومت آزاد کشمیر کے متحد ہے۔ اس کے انتظام ان کا پہلے دفتر بھی ہوتا تھا مار روڈ کے اوپر، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تو وہاں پر اس کے سارے معاملات تھے، تو اس وجہ سے وہ بند رہتی ہے کیونکہ نہ وہ اس کو کرائے پہ دیتے ہیں نہ اس کو کھولتے ہیں۔ وہ ویسے وہاں پہ ایک اسکول ہے اسلامیہ ہائی اسکول کے، مسلم ہائی اسکول اس کا نام ہے، ان کے پاس اس کی چابی ہے۔ دہلی میں مہارانی چند کور بھی رہی ہیں، پھر یہاں پہ قید بھی رہی، پھر بہت سارا رہا۔ یہ حویلی اصل میں 1839 میں جب رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد صرف 10 سال سکھ سلطنت قائم ہوئی 1849 میں۔ تو وہ جو 10 سال ہیں نا وہ انتشار کے ہیں، کیوس کے ہیں۔ اس میں کھڑک سنگھ آیا، نونہال سنگھ آیا، مہارانی چند کور کی پھر رہی، پھر دھیان سنگھ کا بھی پاور اسٹرگل چلتی رہی، پھر آخر میں دلیپ سنگھ کو وہ انگریزوں نے پھر ان اثر میں آ گیا۔ دلیپ سنگھ تو بچا تھا تو پھر وہ اس کو انہوں نے انگلینڈ بھیج دیا، وہ تو بعد میں اس نے اپنا مذہب بھی تبدیل کر دیا تھا، وہ مسیحی ہو گیا تھا۔ تو اس حویلی نے بڑا وہ جو ہے نا اقتدار کی وہ جو ہے وہ ساری اس کی یہ گواہ ہے، چشمدید گواہ، بالکل ایسے ہی صحیح بات ہے۔ تو یہ بڑی شاندار حویلی ہے۔ ہاں جی، اچھا یہ والی چیز دیکھی جائے تو یہ وہی ہے جو اس وقت سے، ہاں جی یہ پرانا ہے غالباً، ہاں جی لکڑی کا، اسی طرح ڈیزائننگ یہ ٹائل وغیرہ سے نہیں کی گئی بلکہ یہ سارا لکڑی کے ساتھ، سارا لکڑی کا کام ہے۔ ہاں جی یہ کاریگری ہے نا جی۔ اس حویلی کی ایک خوبصورتی ہے کہ چار سائڈ دی جڑے نا سیڑھیاں کہ چاروں حصوں تو اوپر جڑا نا آیا جا سکے، جس حصے چوں مرضی لوگ اوپر وہ آ سکتے ہیں۔ اگر بات کریں سکھ دور کی تو پھر ہمیں
تو اس میں اہم کردار ہری سنگھ نلوا، اس کا بھی ذکر کرنا لازمی آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہری سنگھ نلوا کھتری نژاد خاندان میں دھرم کور اور گور دیال سنگھ کے ہم پیدا ہوا۔ 1798 میں والد کی وفات کے بعد 12 سال کی عمر میں جائیداد کو سنبھالنا اور گھوڑ سواری شروع کی۔ 1804 میں اس کی والدہ نے جائیداد کا تنازع حل کرنے کے لیے رنجیت سنگھ کے دربار میں بھیجا، جو کہ ہری سنگھ نلوا کے حق میں ہو گیا۔ رنجیت سنگھ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے والد اور دادا نے مہاراجہ کے آباء و اجداد کے متحد خدمات سر انجام دی ہیں، تو رنجیت سنگھ نے ہری سنگھ نلوا کو اپنی عدالت میں ذاتی خدمت گار کا عہدہ دے دیا۔ 1804 میں شکار کے دوران شیر نے جب ہری سنگھ نلوا پر حملہ کیا تو اس کے گھوڑے کو بھی مار ڈالا۔ ساتھی شکاریوں نے حفاظت کی پیشکش کی، جو کہ ہری سنگھ نلوا نے ٹھکرا دی اور خود شیر کو منہ سے پکڑ کر اس کو مار ڈالا۔ اس طرح یہ تو ہے نا لاہوری والی مسجد، جی جی وہ جی سی کالج صاحب آ گیا، یہ اس طرف دادا صاحب آ گیا یہ آپ کی مشرق طرف، اور یہ اس طرف آ گئی بادشاہی مسجد۔ بادشاہی مسجد۔ اگر ادھر دیکھے جائے تو یہ بھی بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ۔ کس شیر کی آمد ہے کیا رن کانپ رہا ہے۔ نظر صاحب دی محبت ہے نا جی، سانو ٹائم دے دیندا، اللہ انہاں نوں خوش رکھے، تندرستی دے، زندگی دے آباد رہن۔ چلیے جی نیچے۔